السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے لیے میزبانوں کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی وفد جو استنبول سے وطن واپسی کے لیے تیار تھا، اب مزید قیام کرے گا۔ پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکراتی عمل دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اس بار بھی مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ اس سے پہلے فریقین کے درمیان وہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس حوالے سے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام تھا، مگر افغان فریق نے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کرنے کے باوجود کسی قابل عمل یقین دہانی سے گریز کیا۔ جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ طالبان حکومت نے ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تو ہم بھی حملہ کریں گے، خلاف ورزی پر ہمیں افغانستان کے اندر جا کر جواب دینا پڑا تو بھی دیں گے۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہمارا وفد رات واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا۔ قطر اور ترکیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں مذاکرات کے حوالے سے ایک اور موقع دے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اگر کابل مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اگر دوست ممالک کے کہنے پر کابل دہشت گردوں کی پشت پناہی نہیں کرے گا تو یہ ایک اہم نقطہ ہوگا۔ ISPR کے مطابق آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے، تاہم پاکستان اپنی سرزمین پر افغان وہ دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروپوں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی کی بجائے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ جبکہ گزشتہ روز پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ نے ایک اہم ملاقات کی تھی اور یہ ملاقات تہران میں ہوئی تھی، جس میں تھوڑا مختلف ماحول بھی دیکھا گیا۔ یہ اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب وہ خوارج کی دراندازی کی کوشش بھی ناکام بناتے ہوئے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی کمانڈر امجد سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR نے کہا ہے کہ خارجی کمانڈر امجد خارجی نور ولی کا نائب اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی رہبر شورا کا وہ سربراہ تھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مکتوب بھی تھا۔ حکومت نے اس پر 50 لاکھ روپے کی ہیڈ منی بھی مقرر کر رکھی تھی۔ ترجمان پاک فوج کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گرد افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں وہ سرگرم عمل بھی رہا تھا۔ جبکہ سیکورٹی فورسز نے ایک اور کارروائی میں بلوچستان میں جو 2 کارروائیاں ہوئیں وہاں پر فتنہ الہندوستان کے 18 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ پہلا آپریشن ضلع کوئٹہ کے علاقے میں وہ کیا گیا اور 14 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جبکہ دوسرا آپریشن ضلع کیچ کے علاقے میں کیا گیا اور اس کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دونوں مقامات پر کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد وہ برآمد ہوا۔ اب یہ جو ایک اور راؤنڈ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو توقع کی جا رہی ہے کہ کوئی بات چیت سے کوئی حل نکل سکے، اس پر وہ پروگرام میں سب سے پہلے وہ بات ہوگی اور آصف درانی صاحب سفارتکار رہ چکے ہیں، پاکستان کے نمائندہ خصوصی بھی رہ چکے ہیں، وہ میرے ساتھ وہ موجود ہیں اور ان سے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ آصف درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آصف درانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی دور ہوا اور یہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ اب وہ ایک دور اور ہو سکتا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ پروسیس وہ کہیں آگے بڑھ سکے گا؟ جی شکریہ۔ میں نے بھی، میری بھی اطلاع کا ذریعہ وہی ہے جو آپ کا ہے۔ میں نے بھی ٹیلی ویژن پہ ہی سنا ہے کہ ترکی کی جو ہے ریکویسٹ پہ پاکستان اور افغان ڈیلیگیشنز اب اسٹے کر رہے ہیں استنبول میں ہی، اور وہ اپنی بات چیت جاری رکھنے پہ رضامند ہیں۔ اب جہاں تک آج صبح تک کی صورتحال تھی تو بات یہی تھی کہ
یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اس میں مایوسی ہوئی. لیکن ظاہر ہے ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی، اور آپ آخر وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ مشکلات یا جو ایشوز ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کر سکیں اور ایک دوسرے کے موقف کو بھی جان سکیں، پلس اگر جہاں اکاموڈیشن کی گنجائش ہو تو وہ آپ اکاموڈیٹ بھی کر سکیں. پاکستان کا جو اب تک جو چیزیں پبلک میں نالج میں ہیں اس میں یہی ہے کہ جو سٹیکنگ پوائنٹ رہا ہے وہ یہ کہ افغان اتھارٹیز کو ویریفائبل گارنٹیز دینی ہے کہ ان کے ہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے اگر وہ پناہ گزین ہے تو وہ وہاں پہ حملہ کرنے کی سازش نہیں کرے گی، ان پہ قابو پایا جائے گا، ان پہ کنٹرول ہوگا. تو اصل یہ ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹی ٹی پی کے کیڈرز کو غیر مسلح کر دیں اور ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ جو افغانستان میں ہے اس کو ان افیکٹو کر دیں. ان کو کہیں کہ آپ ضرور یہاں پہ رہیں، ہماری ہاسپٹیلٹی انجوائے کریں، لیکن آپ جو ہے یہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی سازش کر سکتے ہیں، اور نہ وہ آپ اپنے جو آپ کے جو وہاں پہ پراکسیز ہیں پاکستان کے اندر آپ نہ ان کو انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں اقدامات ضروری ہوں گے اس مسئلے کے حل کے لیے. جی ٹھیک ہے، لیکن دوران صاحب بنیادی مسئلہ تو اس میں ابھی بھی یہی ہے کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور پاکستان کا بنیادی مطالبہ بھی یہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس میں کیا امر کیا معنی ہے؟ کیوں آپ کو لگتا ہے وہ ذمہ داری اس طرح سے لینے کو تیار نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی اور یا ان دہشت گرد حملوں کو روکنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائی جائے؟ بات یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں موجود ہے لوگ اور وہ آ جا رہے ہیں تو ان پہ قابو پانا تو بہرحال جو حکومت ہے افغانستان میں اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے، یہ تو آپ نے کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ چیز اب رک گئی ہے. اب اس وقت افغانستان کے ساتھ بارڈر بند ہے، تجارت نہیں ہو رہی ہے، لوگ آ جا نہیں رہے ہیں. اس میں پھر یہ کہ افغانستان کے تقریباً 95% جو ہے سیکنڈری اور ٹرشری میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان میں پوری ہوتی ہیں. مریض ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. یہ اس میں انسانی مسائل بھی ہیں اور ہیومینیٹیرین اور وہ جو ہے تجارتی جو ہے وہ بھی ہیں. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ احساس کیا جائے، اور افغان طالبان کی حکومت کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں. کیا ان کے نزدیک ٹی ٹی پی کی زیادہ اہمیت ہے پاکستان کی نسبت، اور یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی ان کو اگر وہ ان کے آئیڈیالوجیکل کزنز بھی ہیں تو اس وقت کیا افغان حکومت ہم یہ طے کر لیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیڈیالوجیکل لیول پہ ہمارے مخالف ہیں؟ یہ افغان طالبان حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا. اچھا، لیکن اس میں دورانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے یا پاکستان پر حملوں کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر تو ایک فتویٰ بھی جو ہے وہ آ چکا ہے ان کے امیر کی طرف سے کہ ایسے حملے جو ہے وہ حرام ہیں. اور پھر جو پاکستان اور جو ٹی ٹی اے کا رجیم ہے اس کے ہم نے دیکھا تھا شروعات بھی جو ہے وہ ایک اچھی انگیجمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن پھر آپ کے خیال میں یہ ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ کہاں سے ہو گیا؟ اور ابھی اگر وہ ان آئیڈیالوجیکل برادرز کی بات کرتے ہیں یا جو ہے وہ نظریے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو یہ معاملات جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ چلے گئے؟ یہ تو خیر اب آپ اس کے جزیات میں جائیں گے تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا اس کو جو ہے احاطہ کرنے کا، کیونکہ وہ ہے. لیکن جو آپ مختصراً اگر اس سے بات کی جا سکتی ہے تو اس میں افغان طالبان کے اندر جو ہے لیک آف کمٹمنٹ ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے، یا اگر لیک آف کمٹمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے بوجھتے جو ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو یہ وہ اہم نقطہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کب تک آئیڈیالوجیکل سمجھیں گے، اور اگر وہ آئیڈیالوجیکل ہیں تو یہ بتا دیں کہ پاکستان کو یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان سے ذرا یہ موازنہ اور ان کے ساتھ یہ مذاکرہ کر لیں
کہ وہ TTP کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور غیر اسلامی ہے، لیکن یہ افغان طالبان ذرا ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے جو آئین کی کون سی شق ہے وہ غیر اسلامی ہے. تو یہ تمام ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ پشتونولی کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. پشتونولی جو ہے اس طرح کے مرڈررز کو جو ہے وہ پناہ نہیں دیتی، وہ اس کے بھی جو ہے اپنے کوڈ ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ لازمات کا ہونا ضروری ہے. تو TTP اس ڈیفینیشن میں پورا نہیں ہوتا. اچھا جی رائٹ. لیکن اب آپ کو دورانی صاحب لگتا ہے کہ کوئی امید رکھنی چاہیے، کوئی توقع رکھنی چاہیے، اور یہ جو اگر اب اگلا راؤنڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کا فیوچر جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے اس پروسیس کا؟ دیکھیے یہ ہر صورتحال نئی ہوتی ہے. اس وقت TTP اور طالبان، افغان طالبان کے ساتھ اور پاکستان نے جو ایکشن لیے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے اس میں یہ اتنے پہلے عام یہ ایسے میجرز نہیں لیے گئے تھے. تو اس لیے آپ کو اس میں جو ہے پیشنس کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اپنا جاری بھی رکھنا ہے، اپنا دباؤ. تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا. اس میں آپ کوئی یہ پریڈکٹ کر لیں یا یہ اینٹیسپیٹ کر لیں کہ اس سے بدلاؤ آ جائے گا، میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگا. وہ تو اسی وقت ہے کہ جب اگلا سائڈ آپ کا جو ہے وہ طالبان، وہ آپ کا انٹرلوکیٹر ہے، وہ کتنا اکاموڈیٹو ہے اور وہ کتنا جو ہے گریویٹی آف دا سچویشن کا ادراک رکھتا ہے اور اس کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے وہ کتنا سیریس ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ افغان طالبان ریلکٹنٹ ہیں کہ وہ اگر یہ کہہ دیں گے اور لکھ کر دے دیں گے تو وہ پھنس جائیں گے. تو حالانکہ یہ غلط بات ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اب اس وقت حکومت میں وہ کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے، نہ وہ جو ہے ہٹ اینڈ رن کی صورتحال میں. وہ پورے افغانستان کے رسپانسبل ہے. ان کی زمین پر جو کچھ واقعات ہوتے ہیں اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہ ان کی جو جس طرح کی حرکات و سکنات ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس لیے یہ ذمہ داری ان کو لینا پڑے گی، ورنہ پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے اگلے جو ہیں وہ پھر اقدامات اٹھائیں گے. تو اس میں پاکستان کی طرف سے تو ان کو سنسیئرلی اور سیریسلی یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ کو اب وقت آ گیا ہے، آپ کو صحیح اقدامات لینے ہیں. جی ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ابھی اس وقت معاملات ہیں. یہ کچھ ایک اہم خبریں آ رہی ہیں، ڈیولپنگ کا بھی سٹوری ہے. ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پاکستانی وفد جو ہے وہ ابھی وہاں پر جو ہے وہ رکیا. بہرحال اس صورتحال پر ہماری نظر رہے گی اور ابھی پروگرام میں جو ہے وہ ایک بریک کا وقت ہے. واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی عمران خان سے ملنے آج بھی اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن راولپنڈی پولیس نے انہیں ناکے پر روک لیا. روکے جانے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ اپنے لیڈر سے ملاقات کرنا میرا حق ہے. ہائی کورٹ کے تحریری آرڈر ملنے پر توہین عدالت کی کارروائی میں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے قائد سے 2 سال سے نہیں ملا. میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ملنے سے کتنا روکتے ہیں. دوسری طرف چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے یہ واضح کیا ہے کہ نومبر میں احتجاج کی کال کے حوالے سے تمام باتیں بے بنیاد ہیں. بانی PTI کی جانب سے احتجاج کی کوئی باضابطہ ہدایت جو ہے وہ نہیں دی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر فیصلہ سازی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. گزشتہ دنوں عمران خان کی بہن عظما خان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو عہدوں سے ہٹانے کا نہیں کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ میرے پرانے ساتھی ہیں، وہ پریشان تھے کہ ان کے نام پر کس نے ان کو عہدوں سے اتارا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی نے مجھے بار بار کہا کہ پیغامات صرف سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی آئیں گے. آج خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کی جو خالی نشست تھی اس پر تحریک انصاف کے رہنما خرم ذیشان جو ہے وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے. سینٹ انتخاب کے لیے خرم ذیشان اور اپوزیشن کے تاج محمد آفریدی مد مقابل تھے. PTI امیدوار کو 91 اور تاج آفریدی کو 45 ووٹ ملے. لیکن ایک اور اہم جو آئینی معاملہ ہے وہ صوبائی کابینہ کی تشکیل کا بھی ہے.
جو ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی کے احکامات پر کابینہ کی تشکیل کر لی ہے اور اعلان بھی جلد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں کابینہ 10 سے زائد ممبران پر مشتمل ہوگی۔ گزشتہ دنوں عمران خان کی بہنوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کابینہ بنائیں اور کابینہ کا حجم چھوٹا رکھے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ ان کا صوبہ سٹیک ہولڈر ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے فیصلے اب بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ پاک افغان مذاکرات جو ہے وہ خوش آئند ہیں، لیکن ہمارے خدشات بدستور جو ہے وہ موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت اور یہاں کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مذاکرات ہوں یا کوئی بھی فیصلہ ہو، ہمیں اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف سے یہ جڑے جو اندرونی معاملات ہیں اور خاص طور پر کے پی کے جو ایشوز ہیں، ان پر جو ہے وہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جناب شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب سے جو ہے وہ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جو سینٹ الیکشن ہے اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں۔ بہت ساری افواہیں بھی تھیں، پی ٹی آئی کو خدشات بھی تھے، لیکن سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سیکیور کر لی، یہ سینٹ کی سیٹ۔ اس کو پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ میں کیونکہ آپ مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں تو اس الیکشن پر پارٹی کا موقف جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ سر ہمارا ریاکشن بڑا زبردست ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس پارٹی میں تقسیم کی، خصوصاً پی ٹی آئی کے پی کے اندر تقسیم کی فضا پھیلا رہے تھے، سنسنی پھیلا رہے تھے، خبریں دے رہے تھے کہ جی یہ پارٹی تقسیم ہے اور اس سے بڑا نقصان ہوگا، ان کے منہ پہ آج جو ہے نا ایک تھپڑ پڑا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں پڑا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت مشال یوسف زئی کو 2 مہینے پہلے وہ الیکٹ ہوئی، 2-3 مہینے پہلے ان کو پورے ووٹ پڑے۔ جس وقت چیف منسٹر کا الیکشن ہوا ان کو پورے ووٹ پڑے، حالانکہ لوگ ملک سے بھی باہر تھے، آپ کو یاد ہے۔ اب یہ خرم ذیشان صاحب جو ہیں، ان کا جس وقت ہوا، ان کے بارے میں کافی وہ چہم گوئیاں تھی کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دے گی، ان کا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ بڑے سخت ہیں اور بڑا مطلب ایکسٹریم ویو لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اپوزیشن کھیل رہی تھی کہ کوئی شاید ان کو سپورٹ مل جائے ادھر ادھر سے۔ بٹ یہاں بھی ہمارے بندے تقسیم نہیں ہوئے، 91 ووٹ پڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے اور آج کے بعد ان کو بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس کرنی چاہیے۔ دیکھیں ڈیفرنس اوپینین ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ یہ پارٹی بڑی وائبرنٹ ہے اور ڈسکشن ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پارٹی میں آگ لگی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کا حکم آ جاتا ہے کسی بھی ایشو پہ، اس کے بعد کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ یاشی کا ٹائم نہیں ہے گروپنگ کی، تو اس کے بعد سارے کٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کٹھے کرنے والا بھی کوئی نہیں کہ جی باہر کسی نے بٹھا کے انہوں کٹھا کیتا ہے، بخان دا حکم آ گیا اپنے آپ کٹھے ہو گئے۔ This is what happens and this is what has happened۔ لیکن شیخ صاحب اب ایک اور معاملہ جو کہ لٹکا ہوا ہے ابھی تک، وہ کابینہ کی تشکیل کا ہے، خیبر پختونخوا کی کابینہ کی تشکیل کا۔ یہ پارٹی سے بھی جڑا ہے، پھر ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا اس سے تعلق ہے، تو پھر کابینہ والے معاملے کا کیا بن رہا ہے سر؟ سر ٹوٹل ڈسکریشن جو ہے کے پی کے چیف منسٹر صاحب کی ہے، خان صاحب نے بتا دیا ہے، کیونکہ وہ بڑے ایڈمنٹ تھے چیف منسٹر صاحب کہ جب تک میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی میں نہیں وہ اناؤنس کروں گا۔ یہ ان کا رائٹ ہے، بہتر سمجھتے تھے۔ بٹ اس کے بعد جب وہ تیسری دفعہ وہاں گئے، آج تو چوتھی دفعہ کو نہیں ملنے دیا گیا، جب تیسری دفعہ گئے تو عظما باجی نے جو ہے ان کو آ کے جو خان صاحب کی ہمشیرہ ہے آگاہ کیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مختصر سی کیبنٹ جو ہے وہ بنا لیں تاکہ اس حکومت کو جو ہے وہ ریشہ دوانیاں کرنے کا موقع نہ ملے اور کسی سازش کا موقع نہ ملے۔ تو وہ ایک مختصر سی کیبنٹ، وہ چاہے 5 آدمیوں کی بنائے چاہے 10 کی بنائے، وہ جو چھوٹی بڑی وہ ان کی ڈسکریشن ہے، وہ آج یا کل بنا چھوڑیں گے اور اناؤنس کر دیں گے۔ لیکن شیخ صاحب آج ان کا ایک بیان بھی جو ہے وہ ہے، انہوں نے کہا کہ وفاق کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہ بند کمروں میں فیصلے کر کے ہم پر جو ہے وہ مسلط نہ کیے جائیں۔ تو کیا جو ہے وہ اسے ایک پیغام کے طور پر لینا چاہیے کہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، اسے ایک اولیو برانچ جو ہے وہ سمجھا جائے وفاق کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ وفاق کی طرف سے وزراء روز ان کے خلاف کر رہے ہیں پریس کانفرنسز اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبہ
جو ہے جو وہ وفاق کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا ہے اور ریاست کے خلاف یہ کر رہا ہے فلاں مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا افیکٹولی اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے تو ہم حاضر ہیں اور وہ بالکل انہوں نے کہا ہے. اب دیکھیں ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے, کیونکہ وہ ایسی ہے نا, یاد نہیں ہے آپ کو, مذاکرات نہیں کرتی جی پی ٹی آئی, مذاکرات نہیں کرتی. جب ہم نے کہا مذاکراتی کمیٹی بناؤ, مذاکراتی کمیٹی بن گئی, تو اس کے بعد دوسری تیسری نشست بعد یہ جڑا رہے انہوں نے ہوتے ہوتے کوئی رسپانس نہیں دیتا, اور وہ ان کا مطلب ہے کہ وہ بلف ان کا وہ ہو گیا کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں. الپرپوز ہی ہم نے کی وہ کمیٹی, مذاکراتی کمیٹی, آپ کو یاد ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو مطلب جھوٹوں کو گھر تک پہنچا کے آئیں گے, مگر بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہر کسی کو اس کا رائٹ آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4.5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کو آپ چوتھی دفعہ بھی سڑک پہ روک کے کھڑے ہیں اپنی بھتیجی کے صوبے میں جہاں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اور اتوں تسی کہہ رہے ہیں ساڑھے ملک میں چلنا چاہیے, ملک کے مفاد میں ہے, یہ ہے وہ ہے. ملک کا مفاد آپ کو صرف اس چیف منسٹر کے ایکشن میں نظر آتا ہے, دوسرے کے ایکشن میں نہیں نظر آتا. رائٹ. لیکن اس میں شیخ صاحب ایک معاملہ, اب کیونکہ پارٹی کے جو اندرونی فیصلے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ جو معاملہ آیا احمد چٹھا کا اور بلال اعجاز کا کہ ان کو ہٹانے کا کہا گیا ہے, تو اس پر جو عظمیٰ خان صاحب ہے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا خان صاحب تو بڑے حیران تھے کہ کون ان کا نام لے کر جو ہے وہ یہ فیصلے کر رہا ہے. تو شیخ صاحب یہ کیا ہوا کیا ہے پارٹی کے اندر, کیا واقعی خان صاحب کا نام لے کر جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو, پارٹی کے پرانے ورکرز کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ماضی میں آپ کے ذہن میں ہے کہ اس قسم کی شکایات رہی, مگر اور کئی دفعہ رہی کہ جی میسیجز کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوتی ہے, مگر ایسا اس کے اوپر کوئی چیزیں واضح ہو کے سامنے نہیں آئی. ادھر ہی کریپنگ شیپنگ ہوتی رہتی ہے. پرابلم یہ ہے نا کہ کس کو ملانا ہے کس کو نہیں ملانا, یہ سارا کنٹرولڈ ہے. وہ جو کیس کے متعلقہ وکیل ہوتے ہیں انہوں نے ادھر جان کو نہیں دیتا, اور جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ رہ جاتے ہیں, تو پھر اس سے اندر ہارٹ برننگ ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ ہمیں لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ باہر ہونے والے کسی ایسے ایکشن کو جو اللیجڈلی ان کے نام پہ ہوا ہے اسے انہوں نے ڈس اون کیا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے کل پولیٹیکل کمیٹی پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے سیر حاصل, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے احمد چٹھا کو اور بلال اعجاز کو, جنہوں نے اپنی سیٹیں بھی قربان کی, جنہوں نے 10 نہیں بلکہ 50 سال سزا بھی لی. اور مجھے یاد ہے بلال اعجاز کا جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کاؤنٹنگ والا وہ کیس تھا, ایک رات پہلے ہم وہیں اسلام آباد میں تھے, اسے بار بار یہ میسج آتے تھے کہ اگر تم سیٹ بچانا چاہتے ہو تو عمران خان کو چھوڑو. انہیں سیٹ جان دی تھی مگر اس نے خان کو نہیں چھوڑا, اس نے کہا لعنت کرو سیٹیں آتی جاتی رہیں گی. مجھے I was there in اسلام آباد, I remember. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے پہلی دفعہ وہ خان صاحب کی ٹویٹ پہ یہ آ گیا وہ میسج. تو اس پہ کل پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے, ڈسکشن کی ہے, اور یہ چھوڑا ہے راجہ صاحب پہ اور گور صاحب پہ اور محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ پہ کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے خان صاحب سے ان معاملات کے اوپر بات کریں, کیونکہ اس طرح قربانی دینے والے جو دوست ہیں ان کی بے توقیری جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی اس کے اوپر بڑی ریاکشن وہ دے رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا بڑا ریاکشن ہے. تو اس کے اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے ان سب کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ خان صاحب سے بات کریں کہ یہ کیا ہے اور میسیجز کیسے آئے اور کیوں آئے. بالکل یہ کنسرن ہے سر, بالکل یہ کنسرن ہے, بٹ خان صاحب ہیز آنرڈ بوتھ آف دیم. آئی تھنک دیٹس واٹ میٹرز. رائٹ. لیکن شیخ صاحب ابھی ان دونوں کا جو وہ سٹیٹس ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, احمد چٹھا کا اور بلال اعجاز کا؟ سر ایز آف ناؤ تو دے ہیو ناٹ بین ری انسٹیٹڈ سو فار, کیونکہ کل ہی یہ میٹنگ ہوئی تو اس میں کوئی توثیق کی باتیں ہوئی. تو ابھی یہ راجہ صاحب اور علی حمزہ صاحب اور گور صاحب آپس میں بیٹھ کے وہ کریں گے, بٹ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ اس پہ بڑا ریاکشن ہے اس پہ. اچھا ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب لاسٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ افغانستان کا, جس پر آج وزیر اعلیٰ نے بھی بات کی اور کہا کہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں اعتماد میں لیا جائے. لیکن ساتھ ہی تحریک انصاف جو ہے وہ کیونکہ بڑی جماعت ہے تو یہ تحریک انصاف سے بھی جڑا ہوا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اب ایک نیا جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے مذاکرات کو, اس کو پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے, تحریک انصاف اس مذاکراتی پروسیس کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟
बड़ा वाज़ेह भाईजान, कल जो पॉलिटिकल कमेटी हुई, जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई तो तब ये जो मुज़ाकरात थे ये फेल हो चुके थे, ठीक है सर, बेनतीजा खत्म हो गए थे। और उस पे हमने फिर जो एलामिया निकाला उस मीटिंग का, उसमें हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन है वो बता दी। और वो क्या थी? वो ये थी कि एक तो बड़ी मायूसी है कि ये तातुल हुआ और ये नाकाम हो गए मुज़ाकरात, और हमने उस एलामिये में ये डिमांड की है कि मुज़ाकरात को एक चांस और दें, पीस को एक मौका और दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ख्वाहिश रखती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और हुकूमत वक्त को इसके लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हमारी ये पोजीशन। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे पार्टी से जुड़े इन मामलात के ऊपर, और पार्टी के अमूर के हवाले से बात कर रहे थे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात हो जाए, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकी। उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो अब इतलात ये है कि 1 नवंबर पर जो है वो चला गया है और तब जो है वो इसके पेश किए जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली की कोशिशों के पेश नज़र पीपल्स पार्टी ने नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का भी जो है वो नाम फाइनल कर लिया था। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से जायद अरकान भी अपने पास होने का जो है वो दावा किया था, जबकि चौधरी अनवारुल हक दूसरी तरफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं और वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वो इसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सदर ममलिकत और आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो आज मुलाकात भी जो है वो होना जो है वो तय थी। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतलात सामने आई थी कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई नया डेडलॉक जो है वो पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून के जराए ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती समेत जो दीगर आईनी लवाजमात पूरे करने से पहले कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएं तो अदम एतमाद में वो फिर साथ देंगे। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल सियासी राब्ता कमेटी के इजलास में नून लीग ने हुकूमत में ना बैठने का भी फैसला किया था। अब ये जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है ये कुछ अरसे से चल रहा है। पीपल्स पार्टी की सियासत है, नून लीग की सियासत है। ये आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जो है वो अपनी वज़ारत उज़्मा बचा भी सकते हैं या नहीं, और फिर जो नया नाम उनकी जगह पर आ रहा है वो कौन होगा? हमारे नुमाइंदे और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कश्मीर के अमूर पर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आसिफ रज़ा मीर इस वक्त जो है वो मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से जो है वो मजीद बात करेंगे, हमला समझने की कोशिश करेंगे। आसिफ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ रज़ा मीर, सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी इस वक्त जो है वो सूरत हाल कहाँ पर खड़ी है और क्या चौधरी अनवारुल हक के पास अब बचने की कोई ऑप्शन जो है वो बची है? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। गुजारिश है कि हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ ड्रामाई तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं। ये मेरे 25 साल साहसी कैरियर में पहली तहरीक अदमी एतमाद है कि जो इतने एहतमाम के साथ और इतने आप ये कहें कि जिसका इतना चर्चा किया गया, और यूं लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ने जब बताया कि उनके पास मतलूबा अक्सरियत, जैसे हमारे ऐवान के अंदर 27 वोट चाहिए और उन्होंने मतलूबा अक्सरियत से कहीं आगे बढ़कर 36 मेंबरान असम्बली का जो 2/3 अक्सरियत बनती है उनका दावा किया, फिर तो गेम बहुत क्लियर थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके जो 2-3 बड़े मुहर्रिकात हैं उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इस अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की जो हालिया तहरीक है ये सारे के सारे उसी के अफशाख्स हैं। मुस्लिम लीग नून भी इस हुकूमत का हिस्सा है, अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा है, अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया। पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो भी इसका हिस्सा है। इस वक्त जो नाकामी है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके चंद जो किचन कैबिनेट के लोग हैं उनके हिस्से में आ रही है। हालांकि स्टेटस सारे एंजॉय करते रहे हैं,
اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ناکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے 1000 باپ ہوتے ہیں، تو ایک تو وجہ یہ تھی. اور اس وقت نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ 8 ماہ الیکشن کو رہ گئے ہیں، چیف الیکشن کمیشن موجود نہیں ہے، انتخابی فہرستوں کا معاملہ ہے، بہت سارے آئینی معاملات ابھی تک زیر التوا ہیں. اگر پیپلز پارٹی اس وقت اپنا قائد ایوان منتخب کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو خطیر رقم اس وقت چودھری انوار الحق جو اس معاملے میں کافی کفایت شعار واقع ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے بھی ان سے نالا ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نون لیگ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو یوٹیلائز کرے گی، اس کو استعمال کرے گی، اور آنے والے وقت میں یہ چیز نون لیگ کے بینیفٹ میں نہیں جائے گی. پہلی بات. دوسرا، نون لیگ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس حکومت کا حصہ بنے. انہوں نے معذرت کی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس ایپیسوڈ کے بعد ریحان صاحب آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز پر لوگوں کا یہ جو عدم اعتماد ہے وہ آپ نے زمانے نے دیکھ لیا. تو اب کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ جس کو لے کر وہ عوام کے پاس جائے. ظاہر ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ تھے، تو اب وہ ان کے پاس کوئی ایسا مضبوط جواز نہیں ہے. دوسرا، پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے ایک دوڑ ہے، ایک کشمکش ہے، چور توڑ عروج پر ہے، اور 4 بڑے نام ہیں جو اس وقت لیے جا رہے ہیں. اس میں سر فہرست ہے چودھری محمد یاسین جو کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، چودھری لطیف اکبر جو قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ہیں، سردار یعقوب خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، فیصل ممتاز راٹھور. اور ہر کوئی اس وقت یوں لگ رہا ہے، آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں، آپ ان کا پرنٹ میڈیا دیکھیں، تو ہر کوئی اس وقت وزیر اعظم کی دوڑ میں بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ آج شام کو ایک وزیر اعظم ہے، صبح دوسرا ہے. اور یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنا کوئی امیدوار سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا آصف، یہ سمجھائیے گا، دیکھیے آپ نے خود کہا کہ بڑا غیر معمولی ہے جو آزاد کشمیر کی سیاست میں ہو رہا ہے. ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج تھا اس کا صورتحال پر ظاہری طور پر اثر پڑا ہے، لیکن دوسری طرف اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات تھی اس حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ملاقات بھی سٹارٹ ہوگی. لیکن میں آپ سے سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پینڈورا باکس ہے، عام طور پر تحریک عدم اعتماد آتی ہے جب اس کا اعلان اس وقت کیا جاتا ہے جب تمام تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں اور صرف اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اعلان بہت پہلے ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نمبر گیم پورے کرنے کے دعوے کیے جاتے رہے، میٹنگز ملاقاتیں جو ہے وہ چلتی رہیں. تو ایسا کیوں ہوا؟ کیا پہلے اتفاق نہیں تھا اور پہلے عدم اعتماد کا اعلان کر کے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یا پہلے اتفاق رائے تھا اور کہیں عدم اعتماد کا اعلان ہوا تو اس کے بعد معاملات جو ہے وہ بگڑ گئے؟ بالکل ایسا ہی ہے ریحان صاحب. دیکھیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو حالیہ احتجاج ہے اس کے بعد حکومت کے خلاف ایک غم و غصے کی لہر تھی آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کے درمیان بھی، اور اس کا سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ چودھری انوار الحق کے ساتھ ڈالا گیا. حالانکہ اس میں بہت سارے اور بھی شریک جرم تھے، جسے مسلم لیگ نون ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ تھے. اس ساری گیم کو جو لوہا گرم تھا اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا گیا جی کہ اب ان کو ہٹانا ناگزیر ہو چکا ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ 17 ووٹ تھے اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے پاس 9 ووٹ ہے. پھر وہ لوگ جو پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کا حصہ تھے، جو چھوڑ کے چلے گئے تھے پی ٹی آئی کو اور حکومت کا حصہ بن گئے تھے، ان کو ساتھ شامل کیا گیا اور پھر یہ تعداد چلی گئی 36 پر. اس میں یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت ریحان صاحب اسی وقت اگر اعلان کر دیتی ہمارے یہاں ہمارے آئین کے تحت جب آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرواتے ہیں تو آپ کو اگلے قائد ایوان کے لیے سکسیسر کا نام دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ کی کہانی ادھوری اور نامکمل ہے. یہ جو تاخیر کی گئی تو اس کے اندر لابنگ سٹارٹ ہو گئی. پہلے 2 کینڈیڈیٹ تھے، پھر 3 ہوئے، پھر اس کے بعد 4 ہو گئے. تو یہ جو تاخیر کی وجہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی محرک ہے. اور دوسرا، مسلم لیگ نون کی جانب سے جب کلیئرلی یہ کہا گیا کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے تو پیپلز پارٹی کو یہ شک گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ فارورڈ بلاک سے ٹوٹ کے ہمارے ساتھ آئے یا نون لیگ، یہ نہ ہو کہ وہ بھی اس اتحاد کا حصہ نہ بنے، عدم اعتماد کا حصہ نہ بنے اور کل ہمیں بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑے. چونکہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ آخری موقع ہے. یہ جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو الیکشن میں ایوان کے اندر نظر نہیں آئیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ جو حالیہ ایپیسوڈ ہے اب اس میں دیکھیے جو آصف اس میں جو نون لیگ ہے، جی آصف، نون لیگ کا بنیادی مدعا جو ہے وہ کیا ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کے حوالے سے، اور کیا اس کے اندر نون لیگ کو فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دکھا سکتی ہے یا نہیں؟
देखिए, इस वक्त नून लीग के लिए जो सबसे बड़ी और कड़ी आजमाइश थी रिजवान साहब, वो ये थी कि उनके अरकान असम्बली और उनके खासकर कर्नल वकार नूर, जिनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, सीनियर मिनिस्टर थे, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर का ओहदा तख्लीक किया गया है, तो वो सारे मामलों को देखते रहे। इससे पहले भी नून लीग ने कई मरतबा कोशिश की कि वो इस हुक्मरान इताअत से अलग हो जाए। पीपल्स पार्टी ने ऑफर की कि हम अदम एतमाद लाते हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके अपने लोगों ने पार्टी पॉलिसी को फॉलो करने से इनकार किया। इसका आजाद कश्मीर में नून लीग की जो उमूमी सियासत है उस पर बड़ा असर पड़ा, और यही नुकसान इनका नहीं हुआ, साथ पीपल्स पार्टी का भी हुआ। तो ये वो बुनियादी चीज थी कि जिसकी वजह से इस अदम एतमाद में भी ताखीर हुई, क्योंकि इनको इल्म था कि अगर हम ये तय भी कर लेते हैं कि अदम एतमाद का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ लोग वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ना दें। ये पार्टी के लिए एक बड़ी सुख्ती है कि पार्टी की आला क़यादत तो फैसला करे और अरकान असम्बली उनके फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दें। फिर दूसरा जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों का मामला था, उस पर नून लीग के जो अरकान असम्बली है वो शदीद खाइफ थे। तो वो उनका मौक़िफ़ ये था, जो अखबारात में भी शाया हुआ, कि इस सारे खेल के पीछे प्राइम मिनिस्टर खुद, यानी कि उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे चौधरी अनवारुल हक है, जिसकी वजह से हालात ज्यादा खराब हुए। उन्होंने कहा कि एक आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। तो ये तमाम तर मुहर्रिकात जमा हुए, अलाउ देखता रहा, और फिर आखिर पे आतिफ शाह का गाना फूटा, और ये इतने दिनों से इतने तुमतरा जो है वो राइट। जी आसिफ, एक ऑप्शन जो दी जा रही थी और जो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे कि वो खुद ही मुस्ताफी हो जाएं। अभी उनका क्या स्टेटस है? अभी तो वो कह रहे हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद का जो है वो मुकाबला करेंगे, तो क्या ये एक पॉलिटिकल उनका मौक़िफ़ है, या फिर उनको कहीं अपने बचने की भी जो है वो कोई उम्मीद जो है वो नजर आ रही है? देखिए, एक अच्छा सियासी खिलाड़ी आप बेहतर समझते हैं कि कभी भी मैदान को, और अच्छा बैट्समैन कभी क्रीज को नहीं छोड़ता। इशू ये है कि अगर शुरू में फैसला कर लिया जाता, उस वक्त हालात प्राइम मिनिस्टर के मुआफिक नहीं थे, लेकिन जो ताखीर होती गई और प्राइम मिनिस्टर को ये हौसला मिला कि शायद इनके अंदर जो आपसी इख्तलाफ है, इससे कोई ग्रुप या एक बड़ा धड़ा टूट के उनके साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि इसको बड़ा क्लोज कंपटीशन है, नेक टू नेक मुकाबला है। अगर आप नून लीग को माइनस कर देना तो 1 से 2 वोट का फर्क है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो ये वो बुनियादी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त देख रहे हैं कि हो सकता है कि नून लीग का इत्तेफाक ना हो सकता है चौधरी यासीन के साहब का नाम आए तो लतीफ अकबर साहब और बाकी लोग उस पर एग्री ना करें। तो ये जो एक उम्मीद सी बंधी है ना, इस उम्मीद ने और इस ताखीर ने और ये जो है ना वो ऐलान करने के बाद हम अदम एतमाद ला रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो हाथ में वक्त होता है उसके बाद भी बहुत सारे मामलात उसके हाथ में होते हैं, चीजों को मैनेज करना होता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को इस तरह से मैनेज किया है। इब्तिदा में उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी वो काफी स्ट्रॉन्ग विकेट पर हैं। तब तक कि जब तक पीपल्स पार्टी, उन्होंने कल कहा, पहले उन्होंने कहा था कि आप अदम एतमाद की ज़हमत ना करें, मैं खुद मुस्तफी हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी जब टेंडर पे इत्तेफाक नहीं हो सका नए कायदेवान के नाम पर, फिर प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम को खुलकर खेलने का मौका मिला। अब जो ताखीर हो रही है, इसी तरह वो गेम मजीद पेचीदगी और उलझन का शिकार हो रही है। ठीक है, आसिफ रजा मीर, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा कश्मीर जो सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि वहां पर जो सियासत है, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मामला है, वो कई दिनों से जो है वो चल रहा है। तो इसके पीछे वजूहात जो है वो क्या है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आपस की सियासत है। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान, और तवक्को ये की जा रही है कि जब इन दोनों की मुलाकात होगी, ये जो हायर कमांड है दोनों पार्टीज की, वो आपस में मिलकर जो है वो बैठेगी, तो फिर कोई मामलात पर जो है वो इत्तफाक राय हो जाए। लेकिन देखते हैं इस मुलाकात का जो नतीजा है वो क्या निकलता है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।